سب سے پہلے ہمارے چینل دینی اخلاق کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ایسے ہی مزیدار تقریر اور نظم سننے کے لیے۔ یہ جانتا ہوں کہ ایک لمبی مدت کے بعد اس آزاد پارک میں مجھے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جن نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا پروگرام کو کرانے میں، علماء کے انتخاب میں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے حوصلوں میں، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کے اس متعین کردہ اجلاس کو کامیابی عطا فرمائے۔ جلسے بہت ہوتے ہیں اور ہم لوگ جانتے ہی ہیں، جلسوں میں شرکت ہوتی ہے اس سے اندازہ ہے کہ جلسوں میں کرنے میں اور کرانے میں کتنا شوق بھی عوام کے اندر موجود ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم لوگ بہت سی تحریریں ایسی بھی پڑھتے ہیں کہ ان جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عوام کا پیسہ برباد ہوتا ہے۔ بہرحال ہر شخص کو اپنی بات رکھنے کا ادھیکار ہے، وہ رکھ سکتا ہے، لیکن میں ایسے جلسے بھی جانتا ہوں کہ جن جلسوں میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں افراد اپنا عقیدہ چینج کر دیتے ہیں، غلط مسائل پر جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور انہی اجلاس کے بہانے ان کو صراط مستقیم مل جاتا ہے، اور ایسی بیسیوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن ہاں، ان تمام چیزوں کے باوجود میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جلسے تو ہو رہے ہیں، لیکن جتنا نتیجہ نکلنا چاہیے اور جتنا خاطر خواہ فائدہ ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا۔ ان جلسوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین کے راستے پر لائیں، اصلاح کریں، گناہوں کے کام ترک کریں، معاشرے میں پھیلی ہوئی اور سماج میں پھیلی ہوئی غلاظت اور گندگی کو ہم دور کریں اور صحیح راستے پر لوگ آ جائیں، یہی مقصد ہے۔ اور لوگ جو کام کرتے ہیں اس فیلڈ میں وہ اپنے نام بھی رکھ لیتے ہیں، تنظیمیں بھی بناتے ہیں، تحریکیں بھی چلتی ہیں۔ کوئی نام رکھ لیتا ہے تنظیم امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کوئی نام رکھ لیتا ہے تحریک یا تنظیم اصلاح المسلمین، کوئی نام رکھ لیتا ہے تحریک اصلاحی، کوئی نام رکھ لیتا ہے تبلیغی جماعت۔ الغرض جتنے بھی ہم نے نام گنائے ہیں سب کا مقصد یہی ہے، چاہے وہ امر بالمعروف کے نام سے کوئی تنظیم کام کر رہی ہو، یا تبلیغی جماعت کے نام سے، یا اصلاح المسلمین کے نام سے، یا تحریک اصلاحی کے نام سے، یا اور کسی نام سے، سب کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے، سب راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن ہم قرآن کریم کی اس ایک آیت پر غور کر لیں تو اصلاح کا راستہ ہمیں خود مل جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح تو کرتے ہیں اور لیکچر بھی دیتے ہیں، شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، جہیز کی لعنت ختم کرو،
یہ سب کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں دوسروں سے امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ گناہ کے کام اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو یہ ترک کر دیں گے، لیکن جب بات ہم جیسے علماء کو اور ہم جیسے ذمہ داروں کو اپنی بیٹی کی شادی کی آتی ہے تو ہم اپنی بیٹی کو جہیز دیں گے۔ تقریروں میں ہم بارات کے سسٹم کو ختم کرنے کا لیکچر دیں گے، لیکن مولانا جرجیز کے بیٹے کا جب نکاح ہوگا تو ہم اپنے بیٹے کی شادی میں ہم بارات لے کر جائیں گے۔ کیا کروں مولانا صاحب، علماء سے نہیں مانتے ہیں لوگ، کہتے ہیں اب ایک دم ساری چیزیں ختم تھوڑی ہو جائیں گی، دھیرے دھیرے یہ سارا سسٹم چلے گا۔ تقریریں کرتے ہوئے 20 22 25 سال کا عرصہ گزر گیا اور 25 سال کے بعد بھی یہی سننے کو مل رہا ہے کہ دھیرے دھیرے لوگ راستے پہ آئیں گے۔ جو ہم نے 25 سال پہلے سنتے تھے وہی آج بھی سن رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے عوام صحیح راستے پہ آئے گی۔ آپ بیک وقت ختم کرانا چاہتے ہیں تو نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے ہماری کمزور نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا تم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو؟ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، علیکم انفسکم، پہلے تم اپنی فکر کرو، پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو۔ ہر جلسے میں سماج کی برائیوں کا تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن جب ہم سے کہا جائے کہ اس برائی کے سلسلے کو آپ ختم کریے تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہر انسان اپنی فکر خود کرنے لگے، ہر انسان اپنی اصلاح خود کرنے لگے اور اپنی فکر کرنے لگے تو سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ جمعے کے خطبے میں کچھ لوگ بولنے لگے، یہ بولے وہ بولے، جبکہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بول رہا ہے تو اس کو بھی منع کچھ مت بولو، بول رہا ہے تو اس کو یہ بھی مت کہو کہ خاموش ہو جاؤ، نہیں، کیونکہ وہ تو بول ہی رہا ہے اور آپ اس سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ تو اب دو لوگوں کی آوازیں، آپ کی آواز سن کر تیسرا کہے گا مولانا صاحب آپ بھی خاموش ہو جائیے، چوتھا ادھر، تو اور زیادہ ہنگامہ ہوگا۔ جب ہر آدمی خاموشی اختیار کر لے گا، ہم خود چپ ہو جائیں گے، ہم خود خاموش ہو جائیں گے تو اپنے آپ خاموشی طاری ہو جائے گی۔ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمانوں والو پہلے تم اپنی فکر کرو، ہر انسان اپنی فکر کر لے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بلایا اور اپنے قریب کرنے کے بعد فرمایا اے حذیفہ میں تمہیں ایک لسٹ دے رہا ہوں، اس لسٹ کے اندر مدینے میں جتنے منافق ہیں ان کے نام ہیں، اس لسٹ میں میں نے مدینے کے منافقوں کا نام درج کیا ہے، لیکن میں تمہیں رازدار سمجھتا ہوں اور رازدار بنا رہا ہوں۔ اے حذیفہ اس راز کو راز ہی رہنے دینا، دیکھو میں نے تمہاری اوپر بھروسہ کیا ہے، میں نے تمہیں رازدار بنایا ہے۔ اے حذیفہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس لسٹ میں کن لوگوں کے نام ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کب ہدایت دے دے اور وہ توبہ کر لیں اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے، لیکن اس لسٹ میں جو نام ہیں وہ صرف تمہیں معلوم ہونا چاہیے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس لسٹ میں مدینے کے کن منافقوں کے نام ہیں۔ حضرت حذیفہ نے اس لسٹ کو اپنے پاس رکھا، ناموں کو پڑھا اور اپنی پوری زندگی اس لسٹ کو دیکھنے کے بعد کسی کو بتایا نہیں کہ اس لسٹ میں کتنے لوگوں کے نام ہیں، کون منافق ہے۔ لوگ آتے تھے پوچھتے تھے کہ حذیفہ کیا لسٹ ہے، اس لسٹ میں کن لوگوں کے نام ہیں؟ حذیفہ کہہ دیا کرتے تھے سوری، جو رازدار اللہ کے نبی نے مجھے بنایا اور میرے اوپر اتنا بھروسہ کیا، میں اپنی زندگی میں نبی اکرم کے اس راز کو فاش نہیں کر سکتا۔
اب لوگوں کو تجسس ہو گیا، شوق ہوا کہ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ کون منافق ہے کون نہیں، اور حضرت حذیفہ تو بیچارے بتاتے ہی نہیں، اور یہ نبی کا راز کیوں بتانے لگے؟ نبی نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے بتانے کے لیے۔ تو دیکھتے تھے مدینے کے لوگ، کسی کا انتقال جب ہو جاتا تھا مدینے میں تو لوگوں کی نظر اس انتقال شدہ آدمی پر نہیں ہوتی تھی، اس مرنے والے پر نہیں ہوتی تھی، جو انتقال کر گیا اس پر نہیں ہوتی تھی، اس کے جنازے میں وہ لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ اگر حضرت حذیفہ آئے ہیں تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والے کا جنازہ مومن کا جنازہ ہے، اور اگر مرنے والے کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوئے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا منافق ہے۔ یہ لوگ اپنے دماغ سے سوچنے لگے کہ حذیفہ اس لیے نہیں آئے کہ مرنے والے کا نام لسٹ میں پڑا ہوگا، اور اس منافق کا انتقال ہوا اس لیے نہیں آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگ انتقال کے موقع پر دیکھنے لگے کہ حذیفہ شریک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ہوتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا مومن، اور نہیں ہوتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا منافق۔ ایسے ہی محمد رسول اللہ اس دنیا سے چل بسے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کی دعوت کی کہ آؤ آج تمہاری دعوت ہے میرے یہاں۔ اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اچھی ضیافت کی حضرت حذیفہ کی، اور جب فارغ ہو گئے تو فرمایا اے حذیفہ مجھے صرف تھوڑا سا کام ہے تم سے۔ کہا کیا کام ہے؟ میں کیسے کہوں؟ کہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ ارے آپ کی شان تو بڑی نرالی ہے، ارے نبی اکرم نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے بات شروع کروں؟ ارے بتائیے کیا بات ہے؟ فرمایا اے حذیفہ اپنے گھر دعوت کرنے کا مقصد اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہیں بلانے کا مقصد صرف اتنا ہے، مجھے دوسروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس مجھے اتنا بتا دو کہ جو لسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی تمہیں دی ہے اور بتایا ہے، اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں عمر کا نام ہے یا نہیں، میرا نام ہے یا نہیں، اگر ہے تو میں توبہ کر لو، استغفار کر لوں، مغفرت کر لوں، اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں، اگر ہے تو بتا دو تاکہ میں اللہ کے خوف سے ڈر کر آج ہی سے استغفار میں لگ جاؤں، رب سے مغفرت کی دعا میں لگ جاؤں۔ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت حذیفہ نے سختی سے کہا عمر جو راز جناب محمد رسول اللہ نے مجھے بتایا ہے اور مجھ پر بھروسہ جتایا ہے، اس راز کو میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا، سوری میں اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نہیں بتا سکتا کہ اس لسٹ میں آپ کا بھی نام ہے یا نہیں ہے۔ پورے واقعے کو پیش کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر اکیلے میں لائے، کہہ رہے ہیں مدینے میں کتنے منافق ہیں مجھے ان سے مطلب نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی ہے یا نہیں، لیکن مجھے صرف اپنے سے مطلب ہے، اتنا بتا دو کہ مدینے کے اس منافقوں کی لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ اپنی فکر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طریقے سے ہر شخص، ہر انسان، ہر مسلمان اپنی فکر خود کر لے، اپنے سماج میں اصلاح ہو جائے گی، معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا نیکیوں کی گنگا بہنے لگے گی اور برائیاں اپنے معاشرے سے خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، حضرت عمر فاروق نے بتا دیا مجھے اپنی فکر ہے، ہم پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، بتاؤ اگر نام ہے تو میں آج ہی سے توبہ کروں، استغفار کروں، اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ حضرت حذیفہ نے مجھے بتا دیا ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن جس پر نبی کی نظر انتخاب پڑی ہو کہ یہ شخص رازداری کو رازداری میں رہنے دے گا، کسی کو نہیں بتائے گا، وہ رازدار حضرت عمر سے بھی کہہ رہا ہے سوری میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا، میں نبی اکرم کے توکل و بھروسے کو نہیں توڑ سکتا ہوں۔ اس کے بعد پڑھیے قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمانوں والو
अपने आप को देखो, पहले अपनी फिक्र करो। कौन कर रहा है? जर्जी साहब लेक्चर दे रहे हैं कौम के लिए, लेकिन जर्जी साहब पहले खुद अपनी इस्लाह कर लें। इतने बड़े मजमे में लेक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमको देखकर दुनिया खुद ब खुद अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करेगी। और यही कहा था महात्मा गांधी ने, क्यों तुम बोरिया बिस्तर उठाकर इधर से उधर और उधर से इधर जाते हो, इस शहर से उस शहर जाते हो, सिर्फ अपने अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कैरेक्टर, अपने अंदर नबी अकरम का अखलाक, अपने अंदर नबी अकरम का किरदार पैदा कर लो। गैर मुस्लिम दुनिया तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे किरदार और तुम्हारे कैरेक्टर को देखकर खुद ब खुद इस्लाम कबूल करती चली जाएगी। मेरे भाइयों, हमें पहले अपनी फिक्र होनी चाहिए। लेकिन हालात ये हैं जलसों के भी, और सोशल मीडिया पर जो लिखते हैं वो किसी हद तक सही भी है, क्योंकि जब पूरी रात जलसा हो, 2 बजे तक जलसा चले और उसके बाद 4 बजे और 5 बजे जब फजर की अजान की आवाज मस्जिद से आए और वहां एक सख्ती पूरी ना हो, तो और उसी ग्राउंड और मैदान के बगल में मस्जिद हो, तो फिर बताइए फिर आपको इस इज्तिमा का और इस जलसे का क्या बेनिफिट मिला है और कौन सा फायदा पहुंचा है। मेरे भाइयों, तलज्जुज़ के लिए और लुत्फ हासिल करने के लिए हम जलसा करते भी हैं, कराते भी हैं और सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। यही एक सूरत हाल हो गई है। मेडिकल साइंस की जबान में एक बीमारी है जिसका नाम है डायरिया। आपने सुना होगा डायरिया बीमारी। क्या होता है? लूज मोशन, पानी की तरह बिल्कुल पतले मोशन और बार बार होना, क्योंकि आपका निजाम हजम फेल हो जाता है, आपका लीवर काम करना बंद कर देता है। आप जो कुछ भी खा रहे हैं मुंह के रास्ते से निजाम हजम उस पर वो पूरा नहीं कर पाता है लीवर काम, और वो चीज आपके जिस्म में नहीं लगती है, न खून बनाती है, न ताकत पैदा करती है, बल्कि वही पानी में मिलकर लूज मोशन की शक्ल में दूसरे रास्ते से बाहर आ जाती है। इस चीज का नाम है डायरिया। आपने खाया लेकिन आपके जिस्म को नहीं लग रहा है, आपको ताकत नहीं पहुंचा रहा है, वो गिजा पहुंचा रही है, और न ही आपके जिस्म में खून बन रहा है, बल्कि दूसरे रास्ते से बाहर। यही जलसों का हाल हो चुका है। हमें कानों का डायरिया हो चुका है। जिस तरीके से हमारा निजाम हजम खराब हो जाता है, हम मुंह से खाते हैं और दूसरे रास्ते से वो ग़िज़ा बाहर निकल जाती है, हमारे जिस्म पर कोई असर नहीं करती है। यही जलसे एक कान से सुने जाते हैं, एक कान से सुनते हैं हम, और सुनी हुई बातों को इस जलसे से निकलने के बाद दूसरे कान से हम निकाल देते हैं। हमारे दिलों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, हमारे जंगालूद दिलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह होकर बस चाय की होटलों पर जाहिल कौम नंबर देती है कि पहले नंबर पर इसकी तकरीर, दूसरे नंबर पर इसकी तकरीर, तीसरे नंबर पर यह मौलाना अच्छा बैठा बोला, और खुद उसका हाल यह है कि फजर की नमाज भी नहीं पढ़ा है, उसका हाल यह है कि वो चाय की चुस्की ले रहा है। यह जाहिल कौम उलमा को नंबर देती है, मौलवियों को नंबर देती है। यही सूरत हाल आज हमारे जलसों की हो चुकी है। आजाद पार्क वालों, हो सकता है कि शायद मेरी बातें सुनकर आप आइंदा फिर 20 साल के लिए हमें छोड़ दें, लेकिन हकीकत है, सुनना है तो सुनना तो पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, यही सूरत हाल आज हमारी हो चुकी है। सोचोगे बड़ी मेहनत से तो चंदा वंदा करा के जलसा कराया, और ये मौलवी कह रहा है एक कान से सुनते दूसरे कान से उड़ाते, डायरिया कह रहा है। मैं आपके जलसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम जलसों की बात कर रहा हूं। सब जलसों का यही हाल है मेरे भाइयों, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उड़ा देते हैं। या फिर यह कहिए कि इतनी तकरीरें और इतने जलसे सुन चुके हैं जर्जी साहब आपके, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब के, कि अब कान भी हमारे सुन हो चुके हैं। तुम नहीं आते हो तो यूट्यूब पे सुनता हूं, सोते वक्त सुनते हैं, ये सुनते हैं जैसे कोई आदमी 4 व्हीलर पे जा रहा था और सामने एक आदमी बेचारा गाड़ी के आगे आगे चल रहा था, ड्राइवर हॉर्न दे रहा था, पाव पाव, वो बेचारा आगे से हट ही नहीं रहा है। उसने दोबारा हॉर्न दिया,
पो पो, वो बेचारा आगे हट ही नहीं रहा है, वो हटता ही नहीं है। ड्राइवर ने 10, 12, 15 मरतबा हॉर्न दिया, लेकिन आगे चलने वाला आदमी टस से मसी नहीं हो रहा है। ड्राइवर को गुस्सा आया, कमीना सुनाई नहीं दे रहा है, निकला अपनी गाड़ी से, उतरा और चलने वाले, आगे चलने वाले आदमी को पकड़ कर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने कहा, अरे क्यों मारा, क्या हुआ? हा? अरे उसको मत कुछ कहिएगा, उसको कुछ भी कह दिया तो चौका घाट में उसी तरह हो गए जैसे हम थे। तो मेरे भाइयों, निकला और उसने एक थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने कहा, भैया मुझे क्यों मारा? कहा, मैं कब से हॉर्न दे रहा हूं, पौ पौ कर रहा हूं, है, और तू हटता ही नहीं है सामने से। तो उस आदमी ने जवाब दिया, अरे भाई तुम इतनी जोर जोर से पौ पौ कर रहे थे कि तुम्हारी पौपों की आवाज से मेरे कान ही सुन हो गए, हमें सुनाई नहीं दे रहा था कि हॉर्न बज रहा कि नहीं, हमारे कान ही सुन हो गए। बस यही हाल आज हमारा भी है। इतने जलसे हम करा चुके, इतनी मौलवियों की तकरीरें सुन चुके कि अब हमारे कान भी पक चुके हैं। अब हम या तो समझते नहीं हैं, या सुन लिया तो एक कान से और दूसरे कान से हमने उसको उड़ा दिया। मेरे भाइयों, अगर फितरत में जिंदगी मौजूद हो तो इस्लाह के लिए एक जुमला काफी होता है, पूरी रात की तकरीरें और जलसे की जरूरत नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाता था, गरीब था, सुबह से शाम तक रिक्शा चलाया, शाम को घर पहुंचा, बीवी भूख लगी है, मेहनत करता हूं, रिक्शा चलाता हूं, खाना लाओ। और बीवी ने उसके सामने अरहर की दाल रख दी, बिला बिगाड़ी हुई, न घी न छौंका लगा है, कुछ बिला भिकारी हुई दाल उसको दे दी सामने। उसको गुस्सा आया और लगा टनटनाने अपनी बीवी के ऊपर। मैं दिन भर मेहनत करता हूं, मजदूरी करता हूं, रिक्शा चलाता हूं, पसीना बहाता हूं, और खाने के लिए मुझे तुम अरहर की दाल खिला रही हो, वो भी बगैर छौके की, बगैर फ्राई किए हुए, बगैर बिना भगारी हुई दाल तुम मुझे दे रही हो। नहीं खाऊंगा, हटाओ यहां से, दाल खाने के लिए मैं पैदा हुआ। बीवी समझदार थी, नेक थी, उसने हम ही जैसे मौलवियों की तकरीरें सुन रखी थी। उसने कहा, मेरे प्यारे शौहर, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का रिस्क है, इसको धुतकारने की जरूरत नहीं है। उस अल्लाह का शुक्र अदा करो जो तुम्हें खाने के लिए दाल भी मिल रही है और रोजाना तुम्हें वक्त पर मिल जाती है, किसी दिन नागा नहीं होता। क्या तुमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के हालात नहीं सुने? उनकी बीबी हजरत आयशा फरमाती हैं, बुखारी की रिवायत है कि मेरा निकाह जब नबी अकरम से हुआ और जब रुखसती हुई तो मेरी उम्र थी 9 साल, और जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। 9 साल से लेकर 18 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रही, यानी 9 से लेकर 18 तक 9-10 साल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रही। लेकिन नबी अकरम हजरत आयशा फरमाती हैं, माश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तु, कि मैंने इस 9-10 साल की जिंदगी में अपने शौहर की मैंने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मेरे शौहर ने कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया। बुखारी की रिवायत, माश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तु, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जब तक नबी के साथ रही, मैंने अपने शौहर को पेट भर के खाना नहीं खाया। अरे 2-2 और 3-3 महीने तक नबी अकरम के घर में चूल्हा नहीं जला करता था। अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हें तो अरहर की दाल भी मिल जाती है, वो भी वक्त पर। शौहर भी ना शुक्रा नहीं था, थोड़ा सा तंग आ गया था,
محنت میں کروں اور ملے رہر کی دال. لیکن جب اس نے اپنی بیوی سے یہ بات سنی تو بہت شرمندہ ہوا, اٹھا اور اپنی بیوی کی پیشانی کا بوسہ دے کر کہتا ہے اللہ تمہیں جزائے خیر دے, جس طریقے سے تم نے میری رہنمائی فرمائی نبی کی سیرت اور نمونہ پیش کرنے کے بعد میں فوراً کھاتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے گھر میں تو چولہا بھی نہیں جلتا تھا 2-2 3-3 مہینے, لیکن اللہ مجھے کم سے کم ارہر کی دال تو دے رہا ہے. اس رکشہ چلانے والے کے سامنے مولوی جرجیس نے 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر نہیں دیا تھا, کسی مولوی کا بہت لمبا چوڑا خطبہ اس نے نہیں سنا تھا, اس نے اپنی بیوی سے بس ایک جملہ سنا اور اسی وقت وہ شرمندہ ہو گیا اور نادم ہو گیا. یہی سب سے بڑی انسانیت ہے. گناہ تو ہوگا انسان سے, اور جو گناہ نہ کرے پھر وہ انسان کہاں رہ گیا. میرے بھائیوں, گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو فرشتے ہیں, فرشتوں کو اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے, لیکن انسان ہو تو غلطی تو ہوگی. آئیں گے واقعات, ابھی چلوں گا اس طرف میں میرے بھائیوں, لیکن انسان ہو تو خطائیں اور غلطی تو ہوں گی. لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرو, میں کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے صرف ایک نصیحت کی گئی اور اس کے اندر سدھار پیدا ہو گیا. تو ضروری نہیں کہ سدھار کے لیے لمبے لمبے اجتماعات ہوں, اجلاس ہوں, تقریریں ہوں. اگر فطرت میں زندگی باقی ہے تو ایک جملہ ہی انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے, اور وہ گھر کے افراد بھی سمجھا سکتے ہیں, آپ کی بیوی بھی آپ کو نصیحت کر سکتی ہے, اور شوہر بھی اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے. صاحب آ گئے, ہمارے پڑوس میں رہنے والی اس عورت کو دیکھو, عید کے دن الگ کپڑا پہنتی ہے, عید کے دوسرے دن دوسرا سوٹ پہنتی ہے, تیسرے دن تیسرا سوٹ پہنتی ہے, چوتھے دن چوتھا, 8 دن منائی جاتی ہے عید. پتہ نہیں, مئو میں جب میں جایا کرتا تھا تو سنا ہے کہ یہاں 8 دن تک کام نہیں ہوتے اور 8 دن تک عید منتی ہے. میرے بھائیوں, آپ کے یہاں کتنے دن منتی ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن بیوی اگر یہ کہہ رہی ہے تو اس کو کل والا واقعہ سناؤ. اور شوہر بھی بڑے پیار سے اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس کہیں سے ایک چھینٹ کا کپڑا آ گیا, میں نے اس تحفے میں آیا, میں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا. لیکن حالات یہ تھے کہ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا تھا یا کوئی بھائی اپنی بہن کی شادی کرتا تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ باپ یا بھائی میرے گھر آتا تھا اور ہم سے وہ چھینٹ کا کپڑا ادھار لے کر جایا کرتا تھا کہ آئے اماں عائشہ مجھے یہ کپڑا دے دو, میں اپنی بہن کو ودا کروں گا, میں اپنی بیٹی کی رخصتی کروں گا اور دوسرے دن یہ کپڑا میں واپس کر دوں گا. دلہن بنانے کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر سے وہ کپڑا لے جایا کرتے تھے اور اپنی بیٹی بہن کی رخصتی کے بعد وہ چھینٹ کا کپڑا مجھے دے جایا کرتے تھے. آج وہ زمانہ آ گیا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب زمانے نے اتنی ترقی کر لی, اب حالات یہ ہو گئے کہ اب وہ چھینٹ کا کپڑا کوئی لینے نہیں آتا, اور لینا تو چھوڑو, وہ چھینٹ کا کپڑا اگر میں اپنی باندی کو, اپنی خادمہ کو, اپنی نوکرانی کو, اپنے گھر میں کام کرنے والی کو دیتی ہوں تو وہ بھی ناک اور منہ چڑھاتی اور کہتی ہے کہ میں یہ کپڑا پہنوں گی, مجھے یہ کپڑا دے رہی ہو. آج میرے گھر کی خادمہ بھی وہ کپڑا پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس انداز سے شوہر بھی اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے کہ دیکھو ایک ہی کپڑے کو بھائی بھی لے جا رہا بہن کی رخصتی کے لیے اور باپ بھی لے جا رہا بیٹی کی رخصتی کے لیے. ارے کم سے کم اللہ نے تمہیں عید کے دن ایک کپڑا تو دیا ہے نیا پہننے کے لیے, ضروری نہیں کہ تم عید کی باسی کا الگ کپڑا لو اور عید کے تیسرے دن کا الگ اور چوتھے دن کا الگ. شوہر بھی چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا سکتا ہے, اور یہ بات جو دل پہ اثر کرے گی میرے بھائیوں, وہ جلسوں اور جلوس کی بات اتنی زیادہ اثر نہیں کرے گی جو آپ تنہائی میں اور اکیلے میں جو آپ سمجھائیں گے وہ اثر کرے گی. فطرت میں زندگی ہو, بات کر رہا تھا تو ایک ہی جملہ کافی ہوتا ہے انسان کی اصلاح کے لیے. آپ نے حمید الدین ابو الحاکم قریشی کا نام سنا ہوگا. کیچ اور مکران کے حکمراں تھے. اپنے باپ بہاؤالدین کے انتقال کے بعد ان کو حکمرانی ملی.
हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी ने 21 साल तक हुकूमत चलाई कीज और मकरान के इलाके में। कितने साल? 21 साल बड़े रोबो दबदबे के साथ, बड़े ही जाहो जलाल के साथ। जिस शहर में ये हुक्म अपनी दारुल हुकूमत बनाए हुए थे, राजधानी कैपिटल, उसी शहर के अंदर इनका एक बाग था। सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाक्य सुना रहा हूं। उसी शहर में इनका बड़ा खूबसूरत बाग था और उस बाग के अंदर इनकी एक लौंडी रहा करती थी। ये आराम करने के लिए हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी उस बाग में जाया करते थे और इनकी लौंडी इनके लिए नर्म और नाजुक बिस्तर बिछा दिया करती थी। लौंडी एक दिन हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी उसी शहर के अंदर जाते हैं और उसी बाग में, जो इनका अपना जाती बाग था, उस बाग में दाखिल हुए। उनकी लौंडी ने बिस्तर बिछा रखा था कि आज हमारे मालिक आएंगे, आका आएंगे। लेकिन बिस्तर बिछाने के बाद उनकी लौंडी ने देखा, सोचा कि देखे हुक्मरानों के बिस्तर कैसे होते हैं, हम तो कभी इस बिस्तर पर लेटे नहीं, सोए नहीं, लेकिन आज देखें कि हाकिम का बिस्तर कैसा होता है, इस पर कितना सुकून मिलता है। ऐसी वो लेट गई और थोड़ी देर के लिए उसने आंखें बंद करके एहसास करना चाहा कि देखें सोने के बाद इस पर कितना आराम मिलता है। उसने आंखें बंद की कि उसको नींद आ गई। अभी देर में आएंगे, चलो थोड़ा सा लेट कर देखते हैं कि कितना सुकून दे बिस्तर है। जैसी वो लेटी और लेटते ही उसको नींद आ गई और जब वो गहरी नींद में सो गई, उसी वक्त हमीदुद्दीन अबुल हाकिम बाग में पहुंच गया। उसने अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपनी लौंडी को देखा तो नागवार गुजरा कि मेरे बिस्तर पर, इस आलीशान बिस्तर पर मेरी लौंडी कैसे लेट गई। उसने चाबुक निकाला और वो चाबुक अपनी लौंडी के जिस्म पे मारा। एक ही चाबुक पड़ा, भड़भड़ा कर उड़ती है। लौंडी थी, तकलीफ हुई, उठ गई, खड़ी हो गई, अपने कपड़े को संभाला, ओढ़नी को संभाला। सॉरी, गलती हो गई मेरे आका। कैसे सोई? तो साहब गलती हो गई, बस ऐसी लेट कर देख रही थी, मुझे क्या मालूम था कि नींद आ जाएगी। खड़ी हो जा, अभी तो एक कोड़ा पड़ा है, खड़ी हो। अब बताओ रे, सजा के वो हाकिम हमीदुद्दीन अबुल हाकिम उसको 9 कोड़े और मारकर 10 कोड़े पूरे कर लेता है। लेकिन हमीदुद्दीन की नजर पड़ती है उस कोड़े के बाद उसने जितने भी कोड़े मारे, हर कोड़े पर वो हंस रही है और खिलखिलाकर हंसती है। दूसरा कोड़ा मारा तो वो हंसती है, तीसरा कोड़ा मारा तो और जोर से हंसती है, चौथा कोड़ा मारा तो और खिलखिलाकर हंसती है। आखिरकार 10 कोड़े मारकर हमीदुद्दीन ने कोड़ा फेंक दिया और कहा, मेरी लौंडी बता, लड़की बता, आखिर बात क्या है? अगर मैं कभी तुझे एक थप्पड़ भी मार देता था तो तू रोती थी। आज तो मैं कोड़ों की बरसात तेरे ऊपर कर रहा हूं लेकिन तू रोती नहीं है। आखिर न रोने की वजह क्या है? आज तू हर कोड़े पर हंस रही है। उसने जो जवाब दिया उसी ने हमीदुद्दीन अबुल हाकिम की जिंदगी बदल दी। वो लौंडी हंसते हुए चीख कर कहती है, मेरे आका, आज मैं सिर्फ इस बात पर हंस रही हूं, ये देख कर हंस रही हूं, ये सोच कर मैं हंस रही हूं कि एक हाकिम के इस आरामदेह बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए एक मामूली लड़की सो गई, एक लौंडी सो गई, तो तेरी अदालत में उसकी ये सजा है जो उसको पूरी पूरी ताकत से तू उसके ऊपर कोड़े बरसा रहा है, कोड़े मार रहा है। जब थोड़ी देर इस आरामदेह बिस्तर पर लेटने की सजा तेरी अदालत में ये है मेरी, तो मैं ये सोचती हूं कि अल्लाह की अदालत में उस आदमी की क्या सजा होगी जो पूरी जिंदगी इस आरामदेह बिस्तर पर सोता है, आराम से सो रहा है। उस शख्स की यानी तेरी सजा उस अल्लाह की अदालत में क्या होगी जब थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हों के लिए तेरे बिस्तर पर लेटने के बाद जब तेरी अदालत में इतने से आराम
حرام کرنے کی سزا یہ ہے تو تیری تو پوری زندگی عیش و آرام میں گزر گئی، تو اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی؟ حمید الدین ابو الحاکم نے چھوڑا، کوڑا پھینکا، اپنی لونڈی کو آزاد کیا اور وہیں سے سلطنت کو ٹھکرایا، حکومت کو لات ماری اور علماء کی صحبت میں بیٹھ گیا، دعوت و تبلیغ کرتے کرتے ایک اچھا داعی اور مبلغ بن گیا۔ پھر اس نے سلطنت اور حکومت کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ حمید الدین ابو الحاکم نے جمعے کے آدھے گھنٹے کا خطبہ نہیں سنا تھا، حمید الدین ابو الحاکم نے مولوی جرجیز کی طرح کسی مولوی کی 1.5-2 گھنٹے کی تقریر نہیں سنی تھی۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، آپ غور کیجئے، آپ کیا زندگی تھی۔ چل دیا وہیں سے، اپنی اصلاح کرنے لگا اور پھر اتنی اصلاح کی کہ سلطنت کو ٹھکرا کر لات مار کے گیا اور دعوت و تبلیغ کرتے کرتے ایک اچھا داعی اور مبلغ بن گیا، گمنامی کی زندگی گزاری۔ میرے بھائیوں، حکومت کو لات مار دی، اگر فطرت میں زندگی باقی ہو تو نصیحت کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، آزاد پارک میں بنارس کے چپے چپے سے آئے ہوں گے لوگ، کونے کونے سے آئے ہوں گے لوگ، جب نصیحت کے لیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، ایک جملہ کافی ہے، تو ہماری تو پوری زندگی جلسے سن سن کے ہو گئی ہے، ہماری تو پوری زندگی اجتماعات کرتے کرتے اور آپ کی سنتے سنتے گزر گئی ہے۔ پھر ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا ہے؟ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ بالکل اس پختہ اور چٹیل زمین کی طرح ہم ہو چکے ہیں، پانی گرا اور بہ گیا، نہ اس پتھریلی زمین نے پانی کو جذب کیا اور نہ ہی کسی دوسرے کو فائدہ پہنچایا۔ میرے بھائیوں، فطرت میں جس کی زندگی ہوتی ہے وہ سخت زمین کی طرح نہیں ہوتا بلکہ نرم زمین کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے کسی مردہ اور نرم زمین پر آسمان کی بارش کے قطرے گرتے ہیں، وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے، خود فائدہ اٹھاتی ہے وہ زمین، اور پھر اس سے سرسبز و شاداب کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، ہری بھری ہریالیاں پیدا ہوتی ہیں، ہری بھری سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فطرت، جس انسان کی فطرت میں زندگی باقی ہے تو اس کے اندر یہ نرمی بھی ہوگی، وہ واعظ و جلسے سنے گا، خود بھی فائدہ اٹھائے گا اور اس کو محفوظ کر کے دوسروں تک بھی اپنی بات پہنچائے گا اور دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر ہوگی۔ لیکن جس طریقے سے وہ مردہ زمین، نرم زمین پہلے خود پانی کو جذب کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس کے بعد پھر ہریالی پیدا کرتی ہے، اسی طریقے سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر خود ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں ہمیں دوسروں کی فکر ہونی چاہیے۔ آ رہا ہوں میں، تھوڑا وقت اور لگے گا سما باندھنے میں اور وہاں تک پہنچنے میں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا پر آؤں گا بھی اس طرف میرے بھائیوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں، اسی لیے حدیثیں پڑھیے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں دی اور یہ نہیں کہا کہ تم کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھو، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی تم کرو گے تو ایک دن پہاڑ بن جائیں گی، کسی بھی چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ یہ اس میں کیا ہوگا؟ سائیکل سے موٹر سائیکل سے گزر رہے ہو، راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے، ارے ہٹو یار، ہم تو موٹر، حقیر مت سمجھو، بائک روک دو، 4 ویلر روک دو، راستے میں پڑا ہے چھلکا اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم نے دیکھنے کے بعد بھی آپ فراموش کر گئے، آگے گزر گئے، پیچھے کوئی بوڑھا آدمی، اندھا آدمی اس کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل جائے، دانت ٹوٹ جائیں، گھٹنے پہ چوٹ لگ جائے، ہڈی پھسل جائے کہ بڑھاپے میں پھر ہڈیاں جلدی جڑتی بھی نہیں ہیں۔ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئے خواتین کی جماعت، آئے عورتوں کی جماعت، اپنے پڑوس میں رہنے والی پڑوسن کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور حقیر سے حقیر چیز دینے میں ہچکچاؤ مت، شرماؤ مت،
اس کو حقیر مت سمجھو, تمہارے پاس جو بھی دینے کے لائق ہو وہ تم دے دیا کرو, اس کو دینے میں ہچکچاؤ نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ تمہارے پاس بکری کا خر ہی کیوں نہ ہو, خر, بکری کا پیر بھی نہیں, پیر کے اوپر لگا رہتا ہے, فرمایا کہ اس کو خر ہی کیوں نہ ہو, ہچکچاؤ نہیں. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بتائیے آپ, اس کو بھی دینے میں ہچکچاؤ نہیں, چھوٹا سا چھوٹا نیک کام ہی کیوں نہ ہو, قیامت کے دن یہ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹے سے چھوٹا اور معمولی اور ذرہ سرسوں کے دانے کے برابر, چیوٹی کے سر کے برابر. میرے بھائیوں فرمایا اتنی سی بھی اگر نیکی ہے تو اس کو بھی کر ڈالو, حقیر سمجھ کے چھوڑو نہیں. اس لیے کہ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو بھی وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا, اور جس طرح چھوٹی سے چھوٹی نیکی نامہ اعمال میں دیکھے گا اسی طریقے سے چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی وہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا. کوئی چیز بچی نہیں ہوگی, انسان کے سامنے پورا رجسٹر رکھ دیا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں غور کیجئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت کی کہ گھر میں صبح جایا کرتے تھے, ارلی مارننگ. وہ بوڑھی عورت کمزور تھی, بستر پر لیٹی رہتی تھی, اٹھنے کے لائق نہیں تھی. اور آپ کے ذہن میں یہ بات میں بٹھا دوں, غوش گزار کر دوں کہ حضرت عمر یہ کام حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں یہ کام کیا کرتے تھے. وہ جایا کرتے تھے اور ایک بوڑھی عورت کے گھر میں جا کر 3 کام کر دیا کرتے تھے. پہلا کام, بوڑھی عورت کے گھر میں کوئی رہتا نہیں تھا, جا کر جھاڑو لگا دیا کرتے تھے. اس عورت کے کپڑے بھی دھلنے والا کوئی نہیں تھا, بوڑھی عورت کے, اس کے کپڑے بھی حضرت عمر فاروق دھل لیا کرتے تھے. اور اس کے گھر میں جو برتن تھا جس میں وہ کھانا کھاتی تھی اس کا برتن بھی وہ دھل لیا کرتے تھے. خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر. اور صبح کون جاتے ہیں؟ ارلی مارننگ عمر فاروق. یہ 3 کام کر دیا کرتے تھے. اب بتائیے جھاڑو دینا حقیر کام ہی تو آج ہم سمجھتے ہیں. ابھی کسی کے گھر میں میری دعوت ہو, پہنچ جاؤں, اچانک اس کو جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھوں تو مولوی جرجی سے ایک ہی تانا ماریں گے, کیا بات ہے, آپ کی بیوی آپ سے جھاڑو لگواتی ہے, جھاڑو لگانا پڑ رہی ہے گھر میں. کسی کو برتن مانجتے ہوئے دیکھ لوں تو ایک دم یہ حالت ہو گئی ہے. شادی کے یہ سائیڈ ایفیکٹ, یہ اپنے گھر کا معاملہ نہیں, ایک بوڑھی عورت کے گھر میں حضرت عمر جھاڑو لگا رہے ہیں. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارلی مارننگ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے جھاڑو لگ چکی ہے. برتن مانجنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ برتن کی بھی صفائی ہو چکی ہے. بوڑھی عورت کا کپڑا دھلنے کے لیے مانگا تو پتا چلا کہ کپڑا بھی کوئی دھل کر چلا گیا ہے. حضرت عمر نے کہا ہے پتا نہیں ہوگا کوئی, چلو کوئی بات نہیں. دوسرے دن پھر آئے تو دیکھا کہ میرے آنے سے پہلے پھر یہ کام ہو چکا ہے. تیسرے دن اس گھر میں پھر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی مجھ سے بھی پہلے آیا اور یہ کام کر گیا. حضرت عمر نے کہا جو کام میں کرتا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا اب کوئی اور کر رہا ہے, پتہ لگانا چاہیے کہ آخر یہ کام کرتا کون ہے, یہ کام کرتا کون ہے. دیکھیں تو صحیح, چھپ گئے رات ہی میں, آدھی رات کے بعد چھپ گئے کہ دیکھیں آج کون آتا ہے. درخت کی آڑ میں چھپ گئے. کوئی شخص آیا, اندر داخل ہو گیا, جھاڑو دینے لگا, برتن مانجنے لگا.
कपड़े धुलने लगा। हजरत उमर उस वक्त तो अंधेरे की वजह से नहीं पहचान सके, लेकिन जब घर के अंदर दाखिल होते हैं कि देखे ये शख्स है कौन, तो पता चला कि ये कोई और शख्स नहीं है, वो इस अरब के खित्ते का हाकिम वक्त, खलीफा वक्त है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो खलीफतुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, और हमसे भी पहले उठकर इस बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू लगा दिया करते हैं, बर्तन मांज दिया करते हैं, और इसके कपड़े भी धुल दिया करते हैं। मेरे भाइयों, झाड़ू लगाना, मौलवी जर्जीस जल्दी मस्जिद में दाखिल होते वक्त अल्लाह के घर में भी बहुत जल्दी तैयार नहीं होगा झाड़ू उठाकर। मेरे भाइयों, सबके सामने मस्जिद को साफ करने के लिए शायद अकेले में ये काम कर भी लूं, लेकिन सबके सामने शायद शर्मा जाऊं, हया आ जाए, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं, लेकिन खिलाफत का कोई तकब्बुर नहीं है उनके दिलो दिमाग में कि मैं खलीफा हूं, उसके घर जाके झाड़ू लगाऊंगा। अरे मेरे हुक्म पर तो 20 नौकर चले जाएंगे झाड़ू लगाने के लिए। नहीं, ये नेकी करने का मौका जब मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं। इस हकीर से काम को भी उन्होंने मेरे भाइयों गलत नहीं समझा, कमजोर नहीं समझा और कम नहीं आका, सोचा कि ये मौका मिल रहा है तो करो। ये मंजर हमें और आपको सोचना चाहिए, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है। पता चल जाएगा सुबह उठकर के किसके कानों में डायरिया था और किसके कानों में नहीं था। कौन है जो यहां एक कान से सुन रहा है और सुबह होते होते दूसरे कान से उड़ा दिया जाएगा। मेरे भाइयों, नजर डालिए, ये हजरत उमर फारूक का मंजर है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी के अल्फाज, तसद्दकू, लोगों सदका और खैरात करो। और फिर एक जुमला आपने उसमें यह भी फरमाया, अगर सदका देने के लिए तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत नहीं है, बहुत जमीन और जायदाद नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा और दौलत के अंबार नहीं है, थोड़ी सी चीज है तब भी सदका कर दो। यहां तक आपने फरमाया, इत्तकु वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वलौ बिशिक्कि तमरतिन, खजूर नहीं, एक खजूर भी बहुत बड़ी चीज हो गई। अगर खजूर की एक खाप, खजूर का एक टुकड़ा भी तुम्हारे पास हो और वो देकर भी सदका देने के लायक हो तो दे दो। उसी को देखकर अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फरमाया, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, वलौ बिशिक्कि तमरतिन, चाहे खजूर का टुकड़ा ही तुम्हारे पास क्यों ना हो। यह हदीस हमें क्या बतला रही है कि एक छोटा सा टुकड़ा, आधी खजूर भी नहीं, उससे भी आधा टुकड़ा, लेकिन अगर वो भी सदका देना चाहो तो दे दो। इसको भी हकीर मत समझो। शायद इसको खाकर चबाकर कोई पानी पी ले और उसके मुंह से तुम्हारे लिए दुआ निकल जाए। वलौ बिशिक्कि तमरा, अगर खजूर का एक टुकड़ा हो तो उसको देकर भी तुम किस तरीके से अमल पे उभारा जा रहा है। हम गुनाह करने पर मुसिर हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ही के दौरे खिलाफत में, अबू बकर सिद्दीक ही के दौरे खिलाफत में कहत पड़ जाता है, खुश्क साली पड़ जाती है, हालात बहुत खराब हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते, भरोसा रखो इंशाअल्लाह अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। बस 1-2 ही दिन के अंदर मुल्क शाम से 1000 ऊंटों पर अनाज और गल्ला लदा हुआ आ गया, और ये 1000 ऊंटों पर लदे हुए गल्ले के मालिक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और सुनिए, 1000 ऊंट और उस पर लदा हुआ गल्ला कितना होगा। जब मदीने के ताजिरों को पता चला कि अबू बकर के पास बहुत ज्यादा गल्ला आ गया है, तो सोचने लगे कहत तो पड़ा ही है, चलो अबू उस्मान गनी से खरीद लिया जाए। ताजिर लोग आए, हजरत उस्मान से कहने लगे, हमारे हाथ गल्ला फरोख्त करोगे? उन्होंने कहा कि नफा क्या दोगे? ताजिरों ने कहा कि 10 दिरहम का माल हम आपका 12 दिरहम में खरीदने के लिए तैयार हैं, आप 10 का माल 12 में दे दो।
हजरत उस्मान ने कहा नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। कुछ और ताजिरों ने बोली लगाई और बोली लगाते हुए फरमाया क्या है, उस्मान 14 रुपए में दे दो, 14 दिरहम में, यानी आपका 10 दिरहम में खरीदा हुआ गल्ला हम 14 दिरहम में खरीद लेंगे, फिर बाद में हम उसको बेचेंगे जितने में बेचना होगा, आप 10 का माल 14 में दे दो। हजरत उस्मान मुस्कुराते हुए कहते नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। एक तरफ खजूर का टुकड़ा, ये देकर जान बचा लो, और एक तरफ 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए। मामूली छोटी से छोटी नेकी की भी मिसाल देख लो और बड़ी नेकी की भी मिसाल देख लो। आए बनारस के चौधरियों, आए बनारस के साहूकारों, आए बनारस के सेठों, रमजान के महीने में अपने घर की बनी हुई एक साड़ी किसी फकीर और गरीब को देते हुए भी उसकी वीडियो बनाकर शेयर करते हो व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, और दिखाते हो कि मैंने गरीब को एक साड़ी दी है पहनने के लिए, नुमाइश करते हो अपनी फैयाजी और सखावत की और मजाक उड़ाते हो उस गरीब औरत का। शर्म मगर तुम्हें नहीं आती है, हया करो, शर्म करो। इस व्हाट्सएप पर ली जाने वाली तस्वीरों ने, रोजा इफ्तार और उसकी पार्टी दी हुई तस्वीरों ने, कुर्बानी के बकरों की फोटोओं ने मेरे भाइयों हमारी इबादतों में रियाकारी पैदा कर दी है, हमें बदअमली की तरफ धकेल दिया है। आज हम रमजान में अगर 10 लोगों को भी रोजा इफ्तार कराते हैं तो उसकी भी फोटो और व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं कि आज हमारे घर 10 आदमी आए, मैंने आज इनको रोजा इफ्तार कराया है। इन नुमाइशों से बचो, इन अय्यारी और मक्कारी से इज्तिनाब करो। मौलवी जर्जीस का, अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब का फोटो लेकर शेयर कर देने से तुम्हें जन्नतुल फिरदौस का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा। मेरे भाइयों, इन तमाम किस्म की नुमाइशों से इज्तिनाब करिए और हजरत उस्मान गनी की सीरत को उठाइए। एक तरफ कहा वलऊ बिशिक्क तमरा, और वो उठाओ मुस्लिम शरीफ की हदीस, बुखारी की हदीस, जिसमें कहा जातनी साइला, मेरे पास एक मांगने वाली आई। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई और मेरे पास वह माहा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे। मेरे पास कुछ नहीं था देने के लिए, एक खजूर थी, मैंने उसको उठाया और उस औरत को दे दिया, उस औरत को दे दिया। उस औरत ने खुद नहीं खाया, उस खजूर के 2 टुकड़े किए, बीच से गुठली निकाल कर फेंक दी, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया और आगे बढ़ चली गई। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुखारी के अल्फाज ये हैं कि मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने वो तीनों खजूरें उस औरत को दे दी। उस औरत ने एक खजूर इस बच्चे को दे दी, एक खजूर इस बच्चे को दे दी और एक खजूर खुद खाने के लिए रख ली। उन बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, लेकिन बच्चों की नजर मां की खजूर पर पड़ी तो वो दोनों बच्चे मां की खजूर पर झपट पड़े। मां को तरस आ गया, उसने खुद नहीं खाया और उस खजूर के भी 2 टुकड़े करके एक इस बच्चे को दे दिया, एक इस बच्चे को दे दिया और आगे बढ़ गई। नबी अकरम जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा वाकया बयान कर दिया, ऐसा ऐसा मैंने मंजर देखा। जानते हो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वजबत अलैहिल जन्ना। आयशा, जो औरत अपने बच्चों की परवरिश और पर्दाख्त में आजमाई जाती है, ऐसी औरत पर अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। इस औरत के लिए जन्नत वाजिब। कहने का मकसद यह है कि हजरत आयशा ने एक खजूर भी सदका करने से गुरेज नहीं किया और उस औरत ने भी उस खजूर को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा इसको दे दिया। हमें समझना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, हकीर नहीं समझना चाहिए एक छोटी से छोटी नेकी को भी। हजरत उस्मान गनी की नेकी देखिए कितनी बड़ी है। क्या कहते हैं कि मुझे तुम 10 का माल 14 में लोगे, हमें इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। सारे ताजिरों ने मिलकर कहा आखिरी बोली लगाता हूं। का क्या? का 10 का माल 15 में लेने के लिए तैयार हूं। 10 का माल 15 में दे दो, बस बहुत है। 10 दिरहम में आपने खरीदा, 15 में मुझे दे दो।
حضرت عثمان کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ لگا سکتے ہو تو لگاؤ, مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. ان تاجروں نے کیا کہا سنیے گا. عثمان کیا کہا, عثمان مت بیچیے, ہمیں مت دیجیے, نہیں لے رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ مدینے کے سارے تاجر تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ مال بیچنے اور خریدنے والے ہیں سب تو یہی موجود ہیں, پھر ہم سے زیادہ کون ہے؟ ہم تو آپ کا مال 10 سے کا 15 میں لے رہے, 15 سے زیادہ آپ کو کون دے رہا ہے؟ مدینے کے سارے بڑے بڑے تاجر تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا تم سے بھی زیادہ مال عوض پروفٹ اور فائدہ مجھے اللہ رب العالمین دے رہا ہے. تم 10 کا مال 15 میں لے رہے ہو اور میرا اللہ 1 درہم کا مال 10 درہم میں لے رہا ہے, یعنی 1 کا 10 گنا دے رہا ہے. 1 درہم کا مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, اللہ 10 درہم کے صدقے کا ثواب دے گا. تم تو ہمیں 10 کا 15 دے رہے ہو اور میرا رب تو مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے. اور 1000 اونٹ جو اناج اور گلوں سے لدے ہوئے تھے سب کا سب مدینے کے قحط شدہ لوگوں میں جو پریشان تھے ان غریبوں میں تقسیم کر دیا. یہ پڑھتے ہوئے کہ من جاء بالحسنتی فلہ بعشر امثالہا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنہ, جو ایک نیکی کرے گا فلہ بعشر امثالہا, اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا, اس کو 10 گنا ثواب دیا جائے گا. تو میں 1000 گلے اور اناج سے لدے ہوئے اونٹوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں, اللہ مجھے 10,000 اونٹوں پر لدے ہوئے گلے کا ثواب دے گا. 1 درہم کے مال کے صدقے کا ثواب 10 درہم کے مال کے صدقے کے برابر دے گا. اور کر دیا. ایک طرف حضرت عائشہ کا 1 کھجور صدقہ کر دینا اور ایک طرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا تقسیم کر دینا. یہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات ملیں گے, لیکن کوئی نمائش نہیں تھی, کوئی ریا نہیں تھی, کوئی دکھاوا نہیں تھا. میرے بھائیوں, مومن اور منافق میں یہی تو فرق ہوتا ہے. مومن چھوٹے سے چھوٹا گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے. پہاڑ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہم سے. اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو بھی یہ سمجھتا ہے بڑے سے بڑا گناہ, پہاڑ جیسے گناہ کو بھی وہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی تصور کرتا ہے, ایسے کیا اور اڑا دیں, یعنی کچھ ہے ہی نہیں. مومن اور منافق کی پہچان سمجھ لیجیے گا. مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر تصور کرتا ہے اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی تصور کرتا ہے. مومن مصیبت کو ترجیح دیتا ہے اور منافق معصیت کو ترجیح دیتا ہے. مومن مصیبت کو ترجیح دیتا ہے, مصیبت اٹھانا گوارا کر لے گا لیکن معصیت کا کام نہیں کرے گا, اور منافق معصیت کا کام تو کر جائے گا لیکن مصیبت اٹھانا گوارا نہیں کرے گا. جن لوگوں نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گلستہ پڑھی ہوگی فارسی میں, اس گلستہ کے اندر ان کو ایک واقعہ ملا ہوگا ایک فقیر کا. میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کسی سیرت کی کتاب کا واقعہ ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی حدیث کا واقعہ ہے, لیکن شیخ سعدی کی کتاب گلستہ بوستہ میں لکھا ہوا یہ واقعہ بھی کسی عبرت سے کم نہیں ہے. کہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب گلستہ کے اندر کہ ایک جنگل میں ایک فقیر رہتا تھا, فقیر, اور اس جنگل کے کسی خطرناک خونخوار شیر نے اس فقیر کو زخمی کر دیا, اس فقیر کو زخمی کر دیا. فقیر بری طریقے سے زخمی ہو گیا, لیکن زخمی ہونے کے بعد بھی فقیر کے منہ سے ایک جملہ نکل رہا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. لوگوں نے فقیر سے پوچھا, بابا تمہارے منہ سے یہ الحمدللہ جملہ کیوں نکل رہا ہے؟
تم زخمی ہو, پورا جسم زخموں سے چور ہے, خون بہ رہا ہے, اور ایسی پریشانی اور مصیبت میں بھی تم الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہو. تو شیخ سعدی نے فرمایا الحمدللہ مصیبتی گرفتارم, اللہ کا شکر ہے کہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں. اللہ کا شکر میں ادا کر رہا ہوں کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں. نہ بمعصیتی گرفتارم, نہ کہ میں معصیت میں اور گناہ کے کاموں میں گرفتار ہوں, یعنی اس حال میں بھی میں گناہ کے کام میں گرفتار نہیں ہوں.